نہ خوف نہ منزل کی فکر، اپنے ہی دھن میں چلا چل ہم سفر، کبھی دراز سے سری نگر یا ہو لداخ کا سفر، ہر دم رہے آپ کے ساتھ آپ کا اپنا ریڈیو دراز 90.4۔ السلام علیکم سامعین، جس طرح دراز ریڈیو اسٹیشن دراز 90.4 کی جس طرح ایک پہل رہی ہے، خاص کر ہم اسپیشل گیسٹ کی بات کریں تو اسی طرح اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ جڑے ہیں جو ریسنٹلی ڈسٹرکٹ ایوارڈی بھی رہ چکے ہیں۔ 26 جنوری کی ہم بات کریں تو آؤٹ اسٹینڈنگ سروس ان ایجوکیشن میں، اور ساتھ ہی ساتھ ریسورس پرسن بھی رہے ہیں۔ سرو شکشا ابھیان کے 20 سال تقریباً کم و بیش جو ہے اس پہ اپنی خدمات جو ہے انجام دی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مسٹر عبدالرحیم صابری صاحب کی۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، ریڈیو دراز 90.4 کی طرف سے سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتط کچھ چند گفتگو کے کچھ اپنے ویلیوبل ورڈز بولنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ آپ لوگوں کا بھی بہت ہی شکریہ کہ ہمیں یہاں مدعو کیا، تو یہ بہت ہی آپ لوگوں کا بڑا پن ہے کہ مجھے یہاں بلایا۔ میں اس قابل تو نہیں تھا، پھر بھی کوشش کروں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ تبادلے خیال کروں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ رحیم صاحب، ہمارا ایک پرمپرا رہا ہے، خاص کر ہم ریڈیو اسٹیشن دراز کی بات کریں تو ایک انٹروڈکشن اپنا آپ جو ہے تھوڑا سا بیسک انٹروڈکشن بتائیے اپنا، ہمارے جتنے بھی لسنرس ہیں ریڈیو دراز کے۔ میں عبدالرحیم صابری، میرا محلہ جو ہے مشدگام ہے۔ تو اس وقت میرے والدین نے میرا نام تو عبدالرحیم ہی رکھا تھا، لیکن جب میرے والد صاحب کا نام جب حاجی صابر تھا تو میں نے اس پہ صابری جوڑ ہی دیا، تو وہیں سے پڑھا ہے۔ زیادہ تو اس وقت تعلیم کا یہ نہیں تھا۔ میں ہمارے گاؤں میں ایک پرائمری سکول ہوا کرتا تھا، اس پرائمری سکول میں نے اپنی مروجہ تعلیم 5ویں جماعت تک حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد اس وقت ایک مڈل سکول ہوتا تھا ہمارے موزے بیمبڑ میں، وہاں میں نے 8ویں تک تعلیم حاصل کیا۔ اس وقت ہمارے یہ سب ڈویژن دراز میں ہائر سیکنڈریز کا تو کوئی یہ نہیں تھا، لیکن ہائی سکول 2 تھے، ایک ہائی سکول خربو اور دوسرا ہائی سکول دراز۔ تو میں نے اپنی 10ویں جماعت کی جو تعلیم ہے وہ ہائی سکول دراز سے حاصل کیا۔ سر، ہم تھوڑا بات کریں اگر ایجوکیشن کی، آپ جو ہے سرو شکشا ابھیان کے ساتھ بھی جڑے ہیں، پچھلے 20 سال سے آپ ریسورس پرسن بھی رہے ہیں۔ کیسے تکلیف خاص کر ایسے ریجنس میں کام کرنا آ رہا ہے سر؟ دیکھو، یہ ہمیں روز روشن کی طرح عیاں ہے، یہ جو سب ڈویژن دراز ہے ہمارے دنیا کا دوسرا سرد ترین علاقہ ہے۔ اس میں ہمیں بہت ساری اڑچنیں تو آئیں گی، لیکن یہاں تو اس وقت بھی دیکھو آپ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں، گاؤں ہیں، جیسے آپ مٹائن لے لیجئے، پاندراس لے لیجئے، مشکو لے لیجئے، ہولیال لے لیجئے، یا ہمارا ایک دور افتادہ چھوٹا سا محلہ ہے موزے ٹھسگام کا، ہمیں اسے سماڑ کہتے ہیں۔ تو ایسے جگہوں میں ہمارے ٹیچرز کو کام کرنے میں بہت دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن آج ہم اس 21ویں صدی کے دور کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس 20ویں صدی کی طرف جائیں گے یا 19ویں صدی کی طرف جائیں گے۔ میں نے یہاں ریکارڈ دیکھا ہے ایئر آف اسٹیبلشمنٹ آف سکولز میں 1925 کا بھی سکول ہمارے اس دراز میں موجود ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت کے ایک استاد کو کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، کتنی دقتیں آتی ہوں گی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے کافی شدت سے اس مشن کو جاری رکھا اور اس تعلیم کو آگے بڑھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا۔ بالکل بالکل رحیم صاحب۔ تو ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے ہیں رحیم صاحب سے، یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا ایک وقفہ، پھر ملتے ہیں ایک خوبصورت ایک گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ نہ خوف نہ منزل کی فکر، اپنے ہی دھن میں چلا چل ہم سفر، کبھی دراز سے سری نگر یا ہو لداخ کا سفر، ہر دم رہے آپ کے ساتھ آپ کا اپنا ریڈیو دراز 90.4۔
جی سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو دراز 90.4 میں آپ کا اپنا آر جے سلیم کے ساتھ. ہم ابھی بات کر رہے ہیں ایک ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں مسٹر عبدالرحیم صابری صاحب، جو ابھی بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہاں پہ جو ہے ایجوکیشن کی ہم نے بات کی. تو نیو اسٹیبلشمنٹ جب سکولز کی ہم نے بات کی تو 1925 میں بھی پہلے ایسے سکولز ہیں جو دراز میں اسٹیبلش ہیں. تو کہیں نہ کہیں سر ایجوکیشن کافی سیکٹر جو ہے کافی بوسٹ اپ ہوا ہے تب سے آج کو لے کے. سر تھوڑا سا ہم بات کریں کہ آپ نیو ایجوکیشن پالیسی میں بھی کام کر رہے ہیں، ایڈلٹ ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمارے لسنرز کو کچھ بتائیے سر تھوڑا سا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں تھوڑا سا ایک کلاس اس کو چینج کیا گیا ہے. پری نرسری، نرسری، جونیئر LKG، سینئر LKG، پھر اس کے بعد فرسٹ پرائمری پر بچہ آتا ہے. تو اس میں ایک چیز جہاں تک میں نے اخذ کیا، یہ جو فرسٹ کا بچہ آتا ہے تو اس وقت اس کی ایج 7 ایئرس ہوتی ہے، تو اس کو اتنا برڈن محسوس نہیں ہوتا ہے. تو اس نیو ایجوکیشن پالیسی میں 2 سیکٹر کو لے کر بہت اچھا کام کیا ہے جنہوں نے اس کو لانچ کیا، انٹروڈیوس کیا ہے. ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اسکالرس ہیں. ایک تو چھوٹی ایج میں جب بچے کو زیادہ برڈن ہوتا ہے پھر وہ آگے نہیں جا پاتا ہے. دوسری بات ہے کہ انہوں نے جس سلیبس کو انہوں نے ترتیب دیا ہے، یعنی پری نرسری، نرسری یا جونیئر LKG، سینئر LKG، اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈوئنگ بائی لرننگ. اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ بھائی ایکٹیویٹی بیسڈ ہو، بچہ کھیل کھیل میں سیکھے، اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہو کہ دیکھو بھائی میں پڑھ رہا ہوں. کیونکہ کسی بھی کام کو ہم کھیل کھیل میں سیکھتے ہیں تو اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بوجھ ہے یا میں کوئی کام کرتا ہوں. تو یہاں تک اب یہ آرام سے ہمارے ٹیچرس برادری کو اس میں ایک ٹریننگ کا انعقاد کیا جائے گا ڈائٹ کی طرف سے. تو وہاں اس پہ ہمارے ٹیچر کو پورا وضاحت سے بتایا جائے گا کہ اس کو کیسا کرنا ہے. لیکن فی الحال ہم نے جو کاغذی طور دیکھا ہے، اس کاغذی طور پہ یہ لگتا ایسا ہے کہ کوئی بھی یہاں سکول میں جو ہمارا یہ آئے گا وہ ایکٹیویٹی بیسڈ آئے گا. جیسے اس سال ہمارے ڈائریکٹر ایجوکیشن UT لداخ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ بچوں کو سکول آتے ہی 3 مہینے کے بعد جب وہ آتے ہیں ان کو ویلکم کیا جائے. ہاں، اس میں VCs ہو، SMCs ہو، آپ کے PRI ممبرس ہو. تو اس سے ایک چیز ٹیچر سوچتا ہے کہ بھائی میں اکیلا نہیں ہوں، اس ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ ہر کوئی جڑا ہے. یعنی میرے ساتھ اگر مجھے کوئی دقت آئے تو مجھے میرے پیچھے ایک بڑا قافلہ نظر آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہے یہ بہت فروٹفل رہے گا. بالکل، بہت ہی اچھا ہے. تو ہم بات کریں سر سیلیبس کی. بہت سارے جگہ پہ سیلیبس کا جو ایجوکیشن میں آئی ہے، سیلیبس کے حوالے سے ہم بات کریں یا ڈو بائی لرننگ کا پروسیس، یہ کہاں تک اس کا بڑا ایک امپیکٹ آ رہا ہے خاص کر ہمارے بچوں کو لے کے سر؟ دیکھو سلیم صاحب، آپ نے بجا فرمایا. یہ سلیبس جو ہے اس کو یونٹ وائز ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، یونٹ وائز، پھر ٹرم وائز. اس سے ایک چیز ہوتا ہے، جہاں تک ہمارے اسکالرس یا ایجوکیشنسٹ نے ایک بات کو آبزرو کیا ہے، انہوں نے تشخیص کیا ہے، اس چیز میں تشخیص کیا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب میں نے بھی پڑھا ہے 5ویں تک سال بھر ایک بچہ سیشن میں پڑھتا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے کون سا سوال آئے، کس چیپٹر سے آئے، کیا آئے. لیکن آج وہ نہیں ہے. آج اس کو یونٹ وائز جب بانٹا گیا کہ بھائی آپ کے پہلے یونٹ میں 2 چیپٹر ہے تو آپ کو پھر اسی میں کرنا ہے، دوسرے یونٹ میں آپ کے 3 چیپٹر ہے اسی حساب سے کرنا ہے، پھر T1 میں آپ کا کتنا سلیبس ہے، پھر U3 میں، T2 میں. آن دا ہول 100% سلیبس اس ٹیچر کو یا بچے کو کور کرنا ہے. مگر اس کو 4-5 فیسز میں جب کیا جاتا ہے تو اس بچے کے لیے بھی یہ ایک برڈن نہیں ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے، اس میں ایک خاص جو بات رکھا ہے اس کو بولتے ہیں ہمارے ایجوکیشن میں ڈائیگنل لنکیج. ڈائیگنل لنکیج کا مطلب ہے کہ آپ پہلے T2 میں جب لیتے ہیں ایک اسسمنٹ یا ایوالویشن، آج یہ ایگزامینیشن سسٹم تو ختم ہے، جو اس وقت ہمارا یہ سکولوں میں چل رہا ہے اس کو نیا نام دیا گیا ہے ایوالویشن. ایوالویشن کا مطلب ہے کہ تخمینہ سازی.
اب CCE جو ہم کہتے ہیں کنٹینیو اینڈ کمپرہنسو ایویلویشن، اس کا مطلب ہے جامعہ اور مسلسل تخمینہ سازی. جامعہ یعنی اس میں پورا آپ کو سلیبس بھی کور کرنا ہے، اور مسلسل آپ کو اس کو مطلب کنٹینیولی رکھنا ہے، تاکہ بچہ یہ سمجھے کہ بھائی اب میں نے ان 2 چیپٹرز کو ختم کیا، آگے مجھے 3 چیپٹرز کا تیاری کرنا ہے. تو اس لیے بچے کو سلیبس بھی آرام سے کور ہوتا ہے، اور ٹیچر کو بھی اپنے سلیبس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. اور بچے کو جو یہ رٹا پہلے ہوتا تھا وہ نہیں ہے، اب میمورائز کرنا وہ چھوڑ دیا ہے. یہاں ایک خاص بات کی طرف ایجوکیشن پالیسی میں آیا ہے کہ نالج وتھ انڈرسٹینڈنگ، جو بھی نالج آپ کو ہو وہ وتھ انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. بچہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی اگر وہ کسی چیز کے بارے میں پڑھ رہا ہو تو اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے. بالکل سر ریسنٹلی لیپ ٹاپس بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں جو فلائنگ بچے ہیں جنہوں نے اچھا سکور کیا ہے، خاص کر 11th کلاس یا 10th یا 12th میں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیبلیٹس بھی بانٹے گئے ہیں. تو اس کا کتنا بڑا ایک خاص کر آن لائن کلاسز کو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آن لائن کلاسز اور بھی ٹرینڈنگ میں جائیں، کیونکہ آج کل آن لائن سسٹم ہے. تو کیسا بڑا ایک امپیکٹ آ گیا سر خاص کر ایجوکیشن سیکٹر میں؟ نہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں یہ لیپ ٹاپ جو ہیں یا ٹیبلیٹس ہے، ان کا اچھا خاصا کام ہے. کیونکہ آپ مان کے چلو کووڈ-19 کا جب پینڈیمک کا جب ہمیں وہ سال آیا 2020، تو اس وقت آپ یہ مان لیجئے کہ یہ بچے استاد تک نہیں پہنچ پائے. اس لیے تو گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنایا کہ یہ تھرو موبائلز، تھرو لیپ ٹاپ یا اس طرح سے، جب ہم آج کہتے ہیں میڈیا کا اتنا عروج ہے کہ یہ بچہ اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھ سکے، اس لیے یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے. کل بھی یعنی آج 14 تاریخ کو ہمارے CC صاحب، آنریبل DC صاحب، وردی DC صاحب یا ہمارے CO صاحب ان بچوں کو ان لیپ ٹاپس وغیرہ کا ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے، تاکہ وہ ابھی سے اس میڈیا کے ساتھ لگے رہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اس ایجوکیشن کو آگے بڑھائے، بچے میں ایک اندر ایک اپنی شخصیت کو ابھارنے کا ایک جذبہ پیدا ہو. تو ان چیزوں کو لے کر ہمارے اس ایجوکیشن سیکٹر میں جو یہ لیپ ٹاپس ہیں، ٹیبلیٹس ہیں، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میں اس میں آپ سے گزارش کروں گا ان سٹوڈنٹس کے لیے کہ اس کو مثبت پہلو میں، پازیٹیو وے میں اگر یہ لے کر چلیں، کہ اس کو پھر نگیٹیولی اس کو استعمال نہ کریں. بالکل بہت اچھا اپنے میسیج کہا سر. جتنے بھی لسنرز ہمیں سن رہے ہیں ریڈیو دراز 90.4 کے مادھیم سے، تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو جو آپ کے پاس ٹیچنگ گزٹس آپ کو جو ملے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں ایک پازیٹیو وے میں آپ لے کے جائیں. تو ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر ہم ملیں گے، پھر ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. آج ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں جڑے ہیں رحیم صاحب، جو ہے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ریسنٹلی جو ہے اوارڈی بھی رہ چکے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں. نہ خوف نہ منزل کی فکر، اپنے ہی دھن میں چلا چل ہم سفر. کبھی دراز سے سری نگر یا ہو لداخ کا سفر، ہر دم رہے آپ کے ساتھ آپ کا اپنا ریڈیو دراز 90.4. جی سامعین تو پرجو ہاتھ ریڈیو دراز 90.4 آر جی سلیم اسنلا اشنو پروگرام میں اشوسنلا روبرو ہوں شخصیات اریاس سوجے رحیم صاحب اریاس. رحیم صاحب بھی رجو ہوں کہ ایجوکیشنوں کچا کا سونے کو تے بڑھاوا بلوں، خاص کر ایجوکیشن سیکٹر صلاح کرم تھوں ہوں، ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہوں. تو رحیم صاحب اسو ایک بڑا کوشچن ہوں میں جگہ ایجوکیشن اصلی کتی کے ایجوکیشن کہیں آپ نے وہ دور دیکھا ہے، تو آپ نے وہ مجھے کو سو زمانہ پاشوں کہ کنا بوجھک بوجھنا لائک سے ایجوکیشن کا یعنی کتی کے ایجوکیشن ہے مطلب کتے سبق رزن ایک سسٹم ہے کچھ فرق آلی جو. سلیم صاحب تو مش صحیح رجا سو کھونی اچاک مشکلات آبال سبق رزنا لے کہ مو جب یعنی اجو پرائمری سکول درش ہریلی 1 کلومیٹر مو یزی بجمل سو زمانے سے. تو جب مو 5ویں پاس تے چھٹے کھتوس تو میو مڈل سکول مجھو لگ بھگ 3.5 کلومیٹر دور رسول. تو اس سے ایک آنی سکیم ایک لانچ بلی 2004 ہے یہ سادے اسو ایجوکیشن
محکمے جاسر تھین سکول لیس ہیبیٹیشن کنو محلہ سکول بغیر ہوں سے سو سروے تھا تو بفضل خدا اگر مسو تورے کوتے آنی اسو انو ہمس تھون بینسو بڑی ہمس دراس علاقوں اگر موجودون بیگ اش پرائمری سکول یہاں بیگ اش مڈل سکول یہاں اچھا پونچھ اسوئنلی ہائی سکول یہاں اچھا 2 اسوئنلی ہائر سیکنڈری ہیں 6 اسوئنلی پرائیویٹ سکول یہاں تو لگ بھگ من اندازہ ہوں شنیا اگر می رجاس تو ٹریب بیوگا 9 اسوئنلی انی سکولی آنی انو اسنی بڑی ہمسا جہاں کی تمام بڑو مقصد ایک ہوں کہ بھائی بیسو انی بلو سبق رجارون انی نو بیسو آگے بڑھائی تھوں تو اسوئنلی ایک خاص موجک مسترزم مو صبر جو چونو تو انو موش لاو امرو نیڈشتون آجی اسوئنلی سب کیوں ایک رے گی ہیں کہ بھائی صرف سبق رضی اسوئنلی نوکری لے جون سب کیوں مسئلہ سننے بل کہ سبق رضی تو صرف سبق نوکریوں کریورا زنش تو ماں سے کتاب اگر رضی بیت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دش کے رضی ہوں اہل دانش عام ہیں کمیاب ہیں اہل نظر کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا آیا آسو مطلب بل کی سبق رضی ہاں تو اسوئنلی اللہ لے جون یا مگر سوال آؤں کہ آ سبق رضی ہاں کچاک اسوئنلی آ سب کے وزی یعنی سی پون گا کھچ پونی اگر فرق نہیں تھے یار سو آنے رشتن کی بھائی می سبق رضی تو خدا نہ کستا می سبق رضی کا سبق نہیں رضی ہاں بلگا مجھے فرق نہیں بھی تو سو سبق رجونو جگر ریگ نہیں بھی لیکن موسو کتی کے انی مصر مسلمانی طرف رزم سو زمانے کچا دقت گی گا اچھا 8 پاس 9 پاس بوائی پاس تھینا لے لیکن اچھ تو چاکیا تے دش دشو جے میو بڑو راک سو موڑے تھلو کی 8ویں ایگزام دیونو کرگل ہرنا لے جبکہ کرگل اسویں جو 3 کلومیٹر دوری 8ویں ایگزام میرے تو سدو دنو مشورے مو آگا پردونس می 50 نوچ کی 5ویں ایگزام میرے کا ہرنا لے تو کوتے سو چاکیا تا 12ویں ایگزام تو پیری چھوڑے سورے چویوں چودیوں یعنی گریجویشن تک سور آنے اسنو انو علاقے جو مہیا ہیں مگر بینسو سی ڈسٹے سبق رزیز تو کوتے انی ٹی ویو ذریعے کوتے انی لیپ ٹاپو ذریعے کوتے انی کمپیوٹرو ذریعے کچاک تعلیم سورے اجاگر ہیں مگر تو بینسو سے سرے توجہ دیونا آجی بینسو سے ٹریکیونا آجی کہ بھائی میجو کے انی میسو تھنا اسنی میجو کی قوم یو جوک ترزینی تو کوتے بینسو سے سو نسبت تھوشی رجونا آجی ماشاءاللہ خدای لاکھ لاکھ شکر ہیں کہ کوت اسوئنلی آئی سی کا کافی ہاں بالکل اچھا کیس تھنے کا کافی ہاں لیکن ہاں مگر سے نوشی سی پرول ہاں درم اسوئنلی آدو بس کی رجونا آجی کہ چون تو 100 دور کا انو دورے میانو سینئر ماسٹر کے جو معاگہ پردونس کی اسنو انو سب ڈیویژن مشورے صد نہ تو سکولی ناسلے تو کوتے چبیوگدائی سکول یہاں سو زمانے 7 سکول ہیں سے 7 سکول ہوگا چبیوگدائی سکول اگر موازانہ تھیس تو دائیگون کو تو سکولی تھوشے ہاں تو آئیں صاحبی اسنی تعلیم کو تو انچاک تھوشونا جی بالکل تعلیم کو تھوشونا جی تو رحیم صاحب اسوں سے کوتے موجدیوں ہاں ایجوکیشن ہو بارے ہیں بہت سو ایجوکیشن سنو ہڑا پھیریوں ہاں سو ایجوکیشن ہو جو مقصد بل خاص کر ایجوکیشن پالیسی جاری ہو 15 اگست 1947 سے جی اسنون ہندوستان انگریز و سامراج جو آزاد بلو بون تو سوکھنی اچاک سنبھالنے بلی می مشورے گا سلیم صاحب تو رے گزارش تاس کی سکول لیس ہیبیٹیشن آؤ محلے رتھین آؤ گاما رتھین کون ساتھ سکول نش تو سوکھنی سے قسم گامی لاش آتے بون تو سنے جوک تھے کی سے بیچارے تعلیم جو آرستان نہیں بلے نے بونی گی ایک تو کوتے ریسنٹلی 2021 جو انی مہم یجیوں ہوئی انی ابھیان یجیوں ہوں کی بائی اگر کت اسنے ملار سزار سبق نرزی ہیں یا اسنے دادیدار جاری مال سبق نرزی ہاں سنور ایک چیز کیوں نہیں کہ کوتے کم سے کم ریگا جننی حساب یہ کوتے مطلب انو جو رضا تو اسویں یہ میڈیا لاؤ آگے گاؤ بون تو این صاحب یہ فراڈ گلائے بینی تو جنور کوتے بیسو دشو یہ محلہ وائس انی NILP نیو انڈیا لٹریسی پروگرام تھیوں اسی سکیم میں سے سکیم مطابق 15 سال جو کھرتے ہاں تو سکولے بجاں 15 سال جو اگر شل برش ڈک ہاں گا
सिचोनो अगर से रही वक्त है तो वॉलंटियर थे ना रजाकाराना तो लिल्ला यानी खुदा वर ये क्रम थी आ किस्म चाहे बाल बुथन मुलय बुथन कोतिगा बफजल खुदा असनो अनु सब डिवीजन दराज से आ किस्म लगभग 4 को पुंछ वॉलंटियर यहाँ से सुथना कि भाई बेस असनो महल्ले जे बेस असनो गामा जे असने अनि नौखानदा सबक न रजी हाँ करे सबक दून तो से सिकारियो अनि स्कीम लॉन्च थे चे कोते एक चीज़ दिखाई सरमी पहले गरजाज कि कनो का मोश असमेरी अमर बूँ से थेगा कोते असने या मलारे बुथन या सजारे बुथन या असने रारी माल बुथन से सादे वजी सिचोन जा से दिक्कत महसूस थे ना तो से न बोना जी के थुंदरे बेचारे अचाक मेहनत थे ना आ से कार्यो गवर्नमेंटी अनि स्कीम सोरे लॉन्च थूं अनि स्कीम शुरू थूं तो मी गई गुजारिश ही अनि रेडियो द्रास से ज़रिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सिचोन कोशिश थिया असोरी कुरान का हदीस गई असोरी इमाम से रजेन मजितु जो रजेन की इंसान मली मुँह जो तुगी कब्र डक यानी जी खजुंश तड़क कचाक सिचलू से सर फायदा भी एलु मेरे माँ जी जीगा उमेर नुशिया दुमो के इसनो इस्लाम में ही कि चाहे मुलाई बुथन बाल बुथन से सरे एलुम फरस एलुम बेसुरा जो ना कि एलुम जब तक न असोरी ने भी असोरी सीखा चु तमीज नहीं एलुम जब तक न असोरी ने भी बेसु अच्छा डस्टी बोम खाई बोम आसे जी का फर्क न डस्टून तो आसो कार्यो अनि स्कीम असो ये लॉन्च थ्यास आसे का सने बुजुर्ग हाँ तो मलार सजा रहे तो माल जा रहे तो से सुगा आदे रेसो हिस्सा क्यों ना जी रहीम साहब को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दलील जो हाँ सामीन तो पर्दत की असने मलारे सजा रे एजुकेशन जो मकसद जुग बिल क्योंकि कोते साइबर फ्रॉड या अते अते रन बिरन चीज़ बू हाँ से कोते से कार्यो अगर रहीम साहब इस्लाम में जगह मुर्दी से अगर आए रहो कि अगर थोड़ा एजुकेशन फाल तो थोस थनी फार्म पुरियात या बैंक के थोड़े थरो नंबर एक थोसे लिखिया तो ऐते था सो गुफ्तगू याजू सचुन हूँ सड़क आने गुड़न चुड़ो ब्रेक जो पते थे बड़ा असनो बड़ा सवाल यहाँ सड़क तो कुंडियो बयान रेडियो द्रास 90.4 आरजे सलीम सलाम न खौफ न मंजिल की फिक्र अपने ही धुन में चला चल हम सफर कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। जी सामीन आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 आरजे सलीम के साथ। अभी हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट हमारे अब्दुल रहीम साबरी साहब जो बात कर रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से और साथ ही साथ अगर यहाँ हम स्कूलों की बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पहला जो स्कूल यहाँ जब उसने कहा कि 1925 के भी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट रह चुके हैं या डू बाय लर्निंग एक सिलेबस जो जिस तरह कटाव या सिलेबस को जिस तरह अलग एक डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो रहीम साहब आप हमारा ये से लास्ट सवाल रहेगा सर, खासकर बच्चों को लेके कैरियर को लेके किस तरह का एक आने वाले दिनों में खासकर बच्चों को कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आपका क्या सजेशन है और ख़ासकर रेडियो के माध्यम से आपका क्या इसमें ये रहेंगे ख्यालात रहेंगे? सलीम साहब आपने बजा फरमाया ये कैरियर काउंसलिंग का होना ज़रूरी है क्योंकि एक बच्चा 10+2 में आने के बाद ये पता चलता है उसको कि भाई मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे साइंस को ऑप्ट करना है, आर्ट्स पे चलना है और मैं किस तरह से तालीम हासिल करूं। ये कैरियर काउंसलिंग का होना बहुत लाजिम और मलजूम है। दूसरी बात आपने ये रेडियो के बारे में कहा, मैंने भी ये अपने 7 साल 10 साल की उम्र से सिर्फ एक ही ये मीडियम होता था रेडियो। अब तो अभी हमें टीवीज़ आ गया, मोबाइल्स आ गए, बाकी भी मीडिया का बड़ा ही हो गया। लेकिन आज भी अगर आप यकीन करेगा मेरा अपना जो ये निज़ामुल औकात है, टाइम टेबल, मैं आधा घंटा सुबह रेडियो सुनता हूँ कि मैंने अपनी जगह आज भी ये महसूस किया है कि जो रेडियो के ज़रिए होता है वो मुझे अपनी जगह मैंने ये तशख़्ख़ुस किया कि मतलब बाकी टीवी या दूसरे चैनल्स के ज़रिए नहीं होता। और बिलखुसूस आपने ये रेडियो द्रास के बारे में कहा, मैं आपकी टीम से बहुत खुश हूँ क्योंकि हर वक्त यहाँ मतलब अच्छे खासे शख्सियात को बुलाकर इंटरव्यू करना और फिर वो हमारे शीना लैंग्वेज में, तो मैं तो यही समझता हूँ कि आजकल अब ये हमारे मस्तूरात हैं उनको भी इसका बड़ा शौक़ हुआ है सुनने के लिए कि भाई कोई न कोई आएगा। अभी इसका ज़्यादा ये नहीं है, कम लोग ही सुनते हैं, कुछ तो अभी इन्हें मालूम भी नहीं है कि भाई
ریڈیو دراس چل رہا ہے. اب آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا, لیکن یہ آرمی اتھارٹیز کا بھی میں مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا یہ یہاں لانچ کیا ہے. اس سے ہمیں اپنے علاقے کے بارے میں بہت ہم باخبر ہوں گے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے بالکل بے خبر ہیں, وہ بھی دیکھیں گے کہ بھائی ہمارے دراس میں کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کے ٹیم کو میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور حوصلہ افزائی بھی کروں گا. میں نے اس سے پہلے بھی اچھے خاصے شخصیات سے انٹرویو سنا, تو مجھے بھی صبح جب آپ کا یہ پروگرام آتا ہے تو اگر میں ڈیوٹی سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ بھائی ریڈیو دراس میں آج کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا, تو میں یہی امید رکھوں گا سب سے پہلے تو آرمی اتھارٹیز سے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی یہ جو ایک ٹیم ہے اس سے بھی یہی امید رکھوں گا کہ یہ آگے تک جاری رہے. اس سے ہمارے یہ نونہال جو آنے والی نئی نسل ہیں, آج کل تو میں آپ کو اب گھروں میں بھی یہ شینا لینگویج ختم ہو گیا, اردو میں بات کرتے ہیں, تو آپ نے اس میں ایک چیز یہ بھی رکھا ہے, چاہے پرکی ہو, بلتی ہو, شینا ہو, تو اس سے ان بچوں میں ایک کانفیڈنس بڑھتا ہے کہ بھائی دیکھو, مطلب ان کو ابھی یہ معلوم نہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی ریڈیو کے ذریعے بھی ہماری یہ لینگویج انٹروڈیوس ہوتی ہے. تو شاید میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا, مجھ جیسے ناچیز کو یہاں مدعو کرنے کا میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر. یہ تھے ناظرین عبدالرحیم صابری صاحب جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ کس طرح خاص کر ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, اور ساتھ ہی ساتھ نیو ایجوکیشن پالیسی یا لٹریسی ایجوکیشن پالیسی کو بھی لے کے ہم نے بات کی. سر آپ کا ایک بار پھر ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت ویلکم کیا, آپ نے اپنے ویلیبل وقت نکال کے ہمیں اپنا وقت دے دیا. تو یہ تھے ناظرین رحیم صاحب, ملتے ہیں پھر ایک نئے شخصیات کے ساتھ, تب تک آپ سنتے رہے ریڈیو دراس 90.4. ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ. نہ خوف نہ منزل کی فکر, اپنے ہی دھن میں چلا چل ہم سفر. کبھی دراز سے سری نگر یا ہو لداخ کا سفر, ہر دم رہے آپ کے ساتھ آپ کا اپنا ریڈیو دراز 90.4.